تقال العصام العظام به. تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ ہم انسان تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیں گے جس کے بارے میں آپ نے شدید مایوسی کی وجہ سے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کے لیے تو کوئی چابی بنائی ہی نہیں گئی۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ نے تمہاری محنت اور صبر کو دیکھا ہے اور وہ تمہیں انصاف دینے میں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا انتظار اور دعائیں ان کی بخشش کی طرف لے جاؤ۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ بہت انتظار کے بعد بھی مدد کا نہ آنا، بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہ آنا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگے، سارے راستے بند نظر آنے لگے، جب آپ تھکنے لگے لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی، پھر اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے، دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس
قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہے، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے ہوں، سب واپس مل جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کرے۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کا بندہ ہی اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تبھی وہ تمہیں تم سے ہی آزماتا ہے، اور پھر جب تم صبر کرنا سیکھ جاتے ہو تو وہ اسی صبر کی پہلی سانس پر کن فرما دیتا ہے۔ پھر جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تمہارا نہیں بنتا تب وہ تمہیں اپنا بناتا ہے۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ تم بس صبر و توکل کو تھامے رکھو۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور کرتا ہے اس لیے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو پھر ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا،
جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اسے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں نوازنا ہے، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے، کسی اشارے کے انتظار میں ہونا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تم۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ تمہیں سمجھا دیتا ہے کہ ناممکنات تک پہنچ کر ہی تم ممکنات پر پہنچ پاتے ہو۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر کیسے رائگاں جانے دے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا۔ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا سا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کے لیے ضرور نصیب ہوگی۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا بنتا ہے ہم پر۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صحت مند جسم کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان ہے۔ زندگی کے جس بھی حصے میں آپ کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں، اب تو نہیں چھوڑ سکتا، یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ جب تک تم توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک معاف کرتا رہوں گا۔
تو مانگ لے معافی، چھوڑ دے گناہ کا راستہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ جو بھی اس کی خاطر چھوڑو گے وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان رب ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ تم انسان ہو، تم ہر بار ہر معاملے میں صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے تم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں۔ ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ۔ چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے، جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہے۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے؟ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو۔ جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے، تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر تم ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لاحاصل حاصل ہو جائے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے
جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتار کے دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے۔ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی 20% کامیابی ہوگی تو کبھی 60% کامیابی ہوگی تو کبھی 80% کامیابی ہوگی۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوشش دیکھ رہے ہیں بس، کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہی ویسے ہی رہتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے، پھر ساری چیزیں اس رب کے حوالے کر دینی چاہیے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدر اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے بھی آزاد کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اپنے اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔
اور وہ تمہاری خواہش کو دل میں تب ہی ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ کو راضی کرنا بھی ہے نا، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کرانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا تو ناممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں، تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ آنے والا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔
اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا ہی کی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائیں، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔
صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کر اٹھا کریں، ہر چیز کو اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، اور وہ سب کچھ جو کہیں اندر دور تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، تو وہ سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے، اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہت طریقے سے استعمال کر سکتا ہے،
مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں، پچھلی توبہ یاد بھی نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے اللہ کی اور انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس
اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خور مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ دیکھو، آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جائے